إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله۔ اسی پر حکمت کتاب میں سے سورہ احزاب کی مشہور و معروف آیت اور اس کا مفہوماً ترجمہ آپ احباب کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے جس شخص نے اسلام قبول کیا ہے اور اس کا خاتمہ ایمان پہ اسلام پہ ہوا ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اہل بیت ہے، اور آپ علیہ السلام کے جو اہل بیت ہیں ان کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میری امت، میرے اہل بیت سے محبت کرتے رہنا۔ اب اہل بیت میں کون کون سے لوگ داخل اور شامل ہیں اور ان کی عظمت و شان، بلندی، رفعت و مقام کیا ہے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ انہی اہل بیت میں سے ایک شخص اور ایک فرد کا نام ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان اور عظمت بڑی بلند و بالا اور بڑی اعلیٰ اللہ رب العالمین نے بنائی ہے۔ اگر ان کی شان زیادہ بیان نہ کی جائے تو صرف اور صرف یہ بات بیان کر دی جائے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، من سب علیًا فقد سبنی، جس شخص نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی، وہ علی رضی اللہ عنہ کو برا نہیں کہہ رہا، فقد سبنی، وہ میں محمد علیہ السلام کی نبوت میں شک کر رہا ہے، وہ میں محمد علیہ السلام کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ آپ کی عظمتیں، آپ کی شانیں اور رفعتیں اگر نہ بھی بیان کی جائیں تو صرف اور صرف آپ کا یہی فرمان ان کی عظمت کے لیے کافی ہے، ورنہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ بھی ارشاد فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی جس طرح ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں تو بھی اسی طرح میرا بھائی ہے، لیکن یہاں پہ ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ انہ لا نبی بعد، موسیٰ بھی اللہ کے پیغمبر تھے اور ہارون بھی اللہ کے پیغمبر تھے، تمہاری شان اسی طرح ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی تھی، جس طرح وہ بھائی تھے تم بھی میرے بھائی ہو، فرق اتنا ہے کہ اللہ نے میرے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، تم نبی اور پیغمبر نہیں ہو، تمہاری شان اسی طرح ہے
جیسے ہارون علیہ السلام کی شان ہے۔ اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، آپ نے مواخات قائم کی، انصار اور مہاجرین میں بھائی چارہ قائم کیا کہ فلاں صحابی فلاں انصاری کا دو بھائی ہے، فلاں مہاجر فلاں انصاری صحابی کا بھائی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، تدمع عیناہ، علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، پریشان ہیں۔ اللہ کے رسول، آپ نے مواخات، بھائی چارہ، اخوت قائم کر دیا ہے کہ فلاں فلاں کا بھائی ہے، لیکن آپ نے میرے متعلق کوئی ارشاد نہیں فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دی اور فرمایا، علی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے اور کل قیامت کے دن آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہوگا۔ یہ شان، یہ بلندی، یہ مرتبہ اور مقام اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو عطا کیا ہے تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے متعلق جتنے بھی وہم گمان بری باتیں تھیں انہیں دور کر کے ہمیشہ کے لیے پاکیزہ بنا دیا۔ اس آیت میں نبی مکرم علیہ السلام کی بیویاں اور بیٹیاں بالاولیٰ داخل ہیں، کیونکہ اس آیت کے سیاق و سباق میں اللہ کے رسول کی بیویوں اور بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں کا ذکر ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول کی بیٹیاں اور بیویاں ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ کے ساتھ خاص کر دیا ہے علی رضی اللہ عنہ کے گھرانے کو، کہ اللہ کے رسول نے ایک چادر میں حسن و حسین، علی اور فاطمہ کو لیا اور اللہ سے یہ دعا کی، اللہ جس طرح دوسرے گھر والے میرے اہل بیت میں شامل ہیں، علی کے خانوادے کو بھی میرے اہل بیت میں شامل کر دے۔ اور یہ آیت تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ خصوصیت اور شان بھی صرف اور صرف سیدنا علی کے حصہ میں آئی کہ اللہ کے رسول نے انہیں ایک چادر میں لے کے اللہ رب العالمین سے یہ کہلوا دیا کہ علی رضی اللہ عنہ کا خانوادہ اہل بیت میں داخل ہے۔ اور علی رضی اللہ عنہ کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے علی، تجھ سے وہی شخص محبت کرے گا جو مومن ہوگا، جو موحد ہوگا، جو مسلمان ہوگا، اور تیرے ساتھ بغض کرنے والا، نفرت رکھنے والا الا منافق، وہ منافق انسان ہوگا۔ گویا کہ حضرت علی کی محبت کو ایمان اور منافقت کی بنیاد، کسوٹی، پیمانہ اور ترازو قرار دیا گیا ہے۔ کوئی شخص سیدنا علی سے محبت کرتا ہے تو وہ ایمان والا ہے، کوئی شخص سیدنا علی سے نفرت کرتا ہے، اپنے ذہن میں کوئی وہم پالتا ہے تو منافق، وہ نفاق والا ہے، وہ منافق ہے۔ لیکن محبت کیسی ہونی چاہیے؟ ایسی محبت جو آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کا بندہ نہیں بلکہ اللہ سمجھا جا رہا ہے، ایسی محبت ہونی چاہیے۔ قرآن اس کا جواب دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب، اللہ نے جو تمہیں احکام دیے ہیں، جو تمہیں دین عطا کیا ہے، جو تمہارے اوپر اللہ نے شریعتیں نازل کی ہیں، جو انبیاء تمہاری طرف مبعوث کیے ہیں، لا تغلو، ان کی شان میں غلو نہ کرنا، ان کی شان میں غلو نہ کرنا۔ جب پہلی قوموں کو غلو کرنے سے روک دیا گیا اور اللہ کے نبی نے بھی ارشاد فرمایا
کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، میری شان میں غلو نہ کرنا۔ انما انا عبد اللہ ورسول، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسول، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ جب اللہ کے رسول اپنی شان میں بھی غلو پسند نہیں کر رہے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں غلو کرنے کی اجازت کس نے ہمیں دے دی ہے؟ اگر ہم ان کی شان قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن مجید ہے، نجران والوں کے ساتھ مباہلے کا واقعہ پیش آ گیا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، اہل کتاب تم اپنے بیوی بچوں کو بلا لو، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تم اپنے بیوی بچوں کو بلا لو، میں اپنے بیوی بچوں کو بلا لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اپنے بچوں کے لیے کس کا انتخاب کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خانوادے کا انتخاب کیا ہے۔ تو یہ شان، یہ غلو سے پاک اور مبرہ ہے، یہ تو ہم بیان نہیں کرتے۔ من گھڑت اپنی طرف سے واقعات اور جھوٹے واقعات اور اتنی شان میں غلو کہ انہیں اللہ بنا دیا جائے، انہیں مشکل کشا بنا دیا جائے، لوگوں میں یہ عقائد پھیلا رہے ہیں اور اسلام کا چہرہ مجروح کر رہے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو محبت کرنے والا ہے وہ صرف زبان سے محبت کا دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو بھی نہ کرے اور ان کی جو سیرت ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ ان کی سیرت کیا ہے؟ اس کے بے شمار پہلو ہیں۔ ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بت شکن تھے، بت توڑنے والے تھے، غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرنے والے تھے۔ سیدنا علی نے اللہ کے رسول کے حکم پر بت توڑے ہیں، بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا ہے۔ ایک طویل حدیث ہے، اس کا مختصر حصہ یہ ہے کہ مکہ فتح ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضی سے کہا، علی تم نیچے بیٹھو، میں تمہارے کندھوں پہ چڑھ کے بیت اللہ کی چھت پہ جاتا ہوں، وہاں پہ جو بت پڑے ہوئے ہیں میں وہ بت توڑ دیتا ہوں۔ علی کہتے ہیں، اللہ کے رسول جب میرے کندھوں پہ سوار ہوئے، اللہ کے رسول سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کندھوں پہ سوار ہوئے، علی کہتے ہیں کہ نبوت کا اتنا بوجھ تھا کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ اللہ کے رسول نے کہا، علی تم ایسا کرو، میں تمہاری سواری بنتا ہوں، میں نیچے بیٹھتا ہوں، تم میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے کندھوں پہ بیٹھ گیا، اللہ کے رسول نے مجھے اوپر اٹھایا، میرا جی چاہ رہا تھا، مجھے اتنی خوشی محسوس ہو رہی تھی، میں اس قدر فرحت محسوس کر رہا تھا کہ آج محمد کریم سواری ہے اور میں اللہ کے رسول کے کندھوں پہ بیٹھا ہوا ہوں، مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں آسمانوں کی سیر کر رہا ہوں۔ اس قدر خوش نصیب علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا، میں نے بیت اللہ کی چھت پہ پڑے ہوئے سارے بت جمع کیے، ان بتوں کو میں نے جمع کر کے اللہ کے رسول سے فرمایا، اب کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقذف، علی ان بتوں کا کیا کرنا ہے؟ اللہ نے تو مجھے بھیجا اس لیے ہے کہ میں اس زمین پہ آ کے جہاد کروں اور اللہ کا کلمہ بلند کر دوں، غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دوں، لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف لے کے آؤں۔ اقذف، ان بتوں کو نیچے پھینک دو، یہ ٹوٹ کے پارا پارا ہو جائے، پاش پاش ہو جائے،
علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَقَذَفْتُ بِهِ، میں نے ان بتوں کو زمین پہ پٹخ دیا۔ بیت اللہ کی چھت پہ علی چڑھے ہیں، اللہ کے رسول نیچے کھڑے ہیں۔ بت توڑنے والا کون ہے؟ بت پھینکنے والا کون ہے؟ وہ ایک ہستی ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ کہتے ہیں فَقَذَفْتُ، میں نے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کر ان بتوں کو زمین پہ پٹخ دیا۔ فَتَكَسَّرَ، وہ بت ایسے ٹوٹ گئے کَمَا تَتَكَسَّرُ الْقَوَارِيرُ، جیسے ایک شیشہ زمین پہ گرے ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے ان بتوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے تاکہ اس زمین کو، بیت اللہ کو، اللہ کے گھر کو شرک سے پاک کر دیا جائے۔ علی رضی اللہ عنہ تو شرک سے پاک کرنے والے، بت توڑنے والے، بت شکن ہیں۔ لیکن آج جو لوگ سیدنا علی کا نام لیتے ہیں وہ کن کن کی عبادت کر رہے ہیں؟ وہ کس کس کو اللہ کے علاوہ پوج رہے ہیں؟ عبادت اللہ کی، مشکل کشائی کے لیے اللہ سے فریاد کرنا، اللہ کو اپنا سب کچھ ماننا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ محمد کریم کہہ رہے ہیں۔ اور عمل کون کر رہا ہے؟ خلیفہ رابع، اہل ایمان کے، مؤمنین کے چوتھے خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بت توڑ دیے ہیں اور ایسے ہیں جیسے شیشے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ اور ابو الحیاج، اس کا واقعہ تو آپ پہلے کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی علی کہتے ہیں اے ابو الحیاج، مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک نصیحت کی تھی، اگر تو اس نصیحت پہ عمل کرے تو اللہ کے رسول کا وہ فرمان میں تجھے سنا دیتا ہوں۔ ابو الحیاج نے کہا علی رضی اللہ عنہ آپ کہہ دیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا میری ذمہ داری اللہ کے نبی نے یہ لگائی تھی کہ علی جو تصویر نظر آئے اسے مٹا دو اور جو پختہ قبر نظر آئے اسے گرا دو۔ جو ایک بالشت سے اونچی قبر ہو وہ پست کر دو، پختہ قبر گرا دو، اسے کچا کر دو، سنت کے مطابق کر دو، تصاویر ختم کر دو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں۔ کیا آج ہماری قبریں سنت کے مطابق ہیں؟ کیا آج ہم تصویریں بنانے سے اجتناب کر رہے ہیں؟ مجھ سمیت ہم سب بے عمل ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کا استہزاء کیا جائے، قبریں پختہ بنائی جائیں، قبروں پہ تختیاں لگائی جائیں، قبریں ایک بالش سے اونچی رکھی جائیں۔ اللہ کے نبی تو علی کو حکم دے رہے ہیں پست کرنی ہے، لیکن آج ہم کہتے ہیں یہ جتنی مٹی ہے ساری قبر پہ ڈال دو۔ سیدنا علی کی سیرت اپنا کے سیدنا علی کی محبت کا سچا دم بھرنا یہ ایک امتی کے لیے، ایک محب کے لیے فرض ہے، ورنہ آپ سب سارا دن، ساری رات، ساری زندگی علی علی کے نعرے لگاتے رہیں، پاکیزگی ناپاکیزگی کی تمیز کیے بغیر علی علی کے نعرے لگاتے رہیں۔ آپ محبت میں جھوٹے ہیں۔ آپ کی محبت وہ محبت ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا علی تیرے ساتھ محبت مومن کریں گے، ہم مومن نہ رہے۔ ہماری محبت کون سی بن گئی؟ منافقت والی بن گئی۔ اور یہی منافقت والی محبت ہے کہ علی رضی اللہ عنہ بت توڑنے والے موحد ہیں، علی رضی اللہ عنہ کا نام لینے والے غیر اللہ کی عبادت کرنے والے مشرک ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ حدیث رسول سے محبت کرنے والے، حدیث رسول سے محبت کرنے والے۔ کتنی محبت؟ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سواری پہ سوار ہوئے، رکاب پہ پاؤں رکھا، پڑھا بسم اللہ۔ جب سواری پہ بیٹھ گئے تو پڑھا الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ جب سواری پہ بیٹھ گئے مکمل طور پر یہ دعا پڑھ لی، تین دفعہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر پڑھا۔ اس کے بعد پڑھا سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی۔ یہ دعا پڑھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بھائی نے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئے،
راوی کہتے ہیں میں یہ سارا واقعہ دیکھتا رہا، جب سیدنا علی مسکرا دیے میں نے سیدنا علی سے سوال کیا کہ دعائیں پڑھنے تک کا تو معاملہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ کیوں آئی؟ فرمایا میرے چہرے پہ مسکراہٹ اس لیے آئی ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ میں سفر پر تھا، آپ سواری پہ اسی طرح سوار ہوئے، یہ دعائیں پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول مسکرا دیے، اللہ کے رسول مسکرا دیے۔ گویا کہ علی رسول اللہ کی مسکراہٹ کے ساتھ مسکراتے ہیں، رسول اللہ کی خاموشی کے ساتھ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول مسکرا دیے تو میں نے بھی اللہ کے رسول سے یہی سوال کیا کہ آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا علی میں نے یہ دعائیں پڑھ لی ہیں، اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں میں اعلان کر دیتا ہے کہ یہ بندہ میرے ذکر کر کے اپنی سواری پہ بیٹھ گیا ہے اور دعا کر رہا ہے اے اللہ میں ظالم ہوں، خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے، فاغفر لی، میری بخشش کر دے۔ اللہ بھی کہتا ہے جب بندہ مجھے پکار رہا ہے میں اپنے بندے کو معاف کر دوں گا، میں اسے مایوس نہیں کروں گا۔ اور علی رضی اللہ عنہ حدیث رسول بیان کرنے میں اتنے محتاط ہیں، کہتے ہیں اذا حدثکم، اے نبی کے صحابہ جب میں تمہیں حدیث بیان کروں اور کہوں الرسول اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو پھر کیا ہے؟ یہ بیان کرنا میرے لیے بہتر ہے کہ میں یہ بات کہوں کہ یہ حدیث اللہ کے پیغمبر کی ہے، یہ فرمان اللہ کے رسول کا ہے۔ یعنی کہ سیدنا علی کا عقیدہ یہ ہے کہ ختمی بات، آخری بات، حرف آخر وہ کسی اور کی بات نہیں ہو سکتی، محمد الرسول اللہ کی بات ہو سکتی ہے۔ میں اللہ کے رسول کی حدیث میں بیان کروں یہ بہتر ہے، کس بات سے؟ اس بات سے بہتر ہے کہ میں تمہیں یہ کہوں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ اس بات سے بہتر ہے کہ میں یہ کہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے، اور اگر میں اللہ کے رسول کی طرف جھوٹی بات منسوب کر دوں تو پھر میرے لیے آسمان سے گرنا بہتر ہے، آسمان سے گرنا میرے لیے بہتر ہے کہ میں اللہ کے رسول کی طرف جھوٹی بات منسوب کروں۔ آج دیکھ لیں کہ علی رضی اللہ عنہ کی طرف کتنی جھوٹی باتیں منسوب کی جا رہی ہیں، کیا کچھ نہیں کیا جا رہا؟ کون ہے جو ان باتوں سے آگاہ نہیں ہے؟ علی رضی اللہ عنہ حدیث رسول بیان کرنے میں اتنے محتاط، مگر آج ہم ہیں کہ حدیث رسول کا نام دے کر کبھی علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر دیا، کبھی کسی صحابی کی طرف منسوب کر دیا، کبھی کسی صحابی کی طرف منسوب کر دیا۔ تو یہ سیرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی نہیں ہے۔ پھر یہاں پہ ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ علی رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم سے بھی محبت کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے کوئی بندہ رسول اللہ کی حدیث سناتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں مجھے قسم دے کہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، لیکن جب علی مجھے کہتے ہیں کہ یہ بات اللہ کے رسول کی ہے، میں علی سے قسم نہیں مانگتا، میں کہتا ہوں علی تو نے سچ کہا ہے، یہ بات واقعتاً محمد الرسول اللہ نے فرما دی ہے۔ اور ایک شخص آ کر کہتا ہے اے علی تو اس سے میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسر الیک، مجھے ایسی بات بتا جو صرف اللہ کے رسول نے تیرے ساتھ کی ہو، کسی اور کے ساتھ نہ کی ہو، صرف تیرے ساتھ کی ہو۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فغضب، مجھے غصہ آ گیا، وقال کان من نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسیر الی شیئا، علی رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا اور کہا اے بدبخت انسان، تو ایسی بات کہہ رہا ہے گویا کہ نبوت پر تو ایک حرف اٹھا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے حق چھپا لیا اور صرف میرے ساتھ اس کا اظہار کیا، باقی صحابہ کو نہیں بتایا، صرف میرے ساتھ اس کا اظہار کیا، ایسی بات کہہ رہا ہے۔
ہاں میں تجھے ایک بات بتا دیتا ہوں، وہ اللہ کے رسول نے میرے ساتھ کی تھی، اور وہ بات یہ ہے اربع بکلمات اربع، 4 باتیں اللہ کے رسول نے مجھے خاص طور پر تاکید کی ہیں، نصیحت کی ہے۔ وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ پہلی بات، اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدہ، ایسے بندے پر اللہ کی لعنت نازل ہو، ایسا بندہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہے، ایسا بندہ جنت سے دور ہے، ایسا بندہ بدبخت ہے، ایسا بندہ دنیا کا ذلیل انسان ہے، من لعن والدہ، جو اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، ان کا باغی ہے، ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا ہے کہ ایسے بندے پر اللہ کی لعنت نازل ہو۔ اور دوسرا وہ شخص جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، ایسے بندے پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو کسی بدعتی شخص کو پناہ دیتا ہے، کسی بدعتی شخص سے محبت کرتا ہے، کسی بدعتی شخص کو اپنا سب کچھ مانتا ہے۔ محبتیں ہیں تو بدعتیوں کے ساتھ، نفرتیں ہیں تو موحدوں کے ساتھ۔ اور تیسرا اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ مَنَارَ الْأَرْضِ، ایسے بندے پر بھی اللہ کی لعنت نازل ہو جو زمین پر قبضہ جما لیتا ہے، ایک بالش زمین پر قبضہ جما لے، 1 انچ زمین پر قبضہ جما لے، 1 مرلے پر جما لے، 1 مربع پہ جما لے، تھوڑا سا بھی ٹکڑا ہو، زیادہ بھی ہو، اگر قبضہ جما لیا ہے، محمد کریم کہہ رہے ہیں لعن اللہ من منار الارض، ایسے بندے پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو زمین پر ناجائز قبضہ کرتا ہے۔ اور چوتھی بات وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، جو غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہے، آج دیگ فلاں کے نام کی، آج بکرا فلاں کے دربار پر، آج فلاں کا نذرانہ، آج فلاں کا نذرانہ، آج فلاں کا نذرانہ۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، جو غیر اللہ کے نام پر اپنا مال برباد کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، غیر اللہ کے نام پر دیگیں پکا کر آستانوں پہ تقسیم کرتا ہے، ایسا بندہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہٹ گیا، دور ہو گیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد کریم کہہ رہے ہیں۔ حدیث بیان کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ ان کی سیرت کے چند پہلو ہیں جو ہم اپنائیں گے تو ان کی محبت میں سچے ہیں، نہیں اپنائیں گے تو ہمارے ایمان میں نفاق آ چکا ہے۔ اور دوسری حدیث من سب علی فقد سبنی، جس نے علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا وہ محمد کریم کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں غلو سے پاک اور مبرہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔